اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کے ساتھ کیا بچے حافظ قرآن بھی بن سکتے ہیں؟ کیا لڑکیاں بھی حافظ قرآن بن سکتی ہیں؟ اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات اپنی ریگولر تعلیم کے ساتھ کس طرح حافظ قرآن بن سکتے ہیں؟ اس طرح کے کئی سوالات عام طور پر ماں باپ کے ذہنوں میں ابھرتے رہتے ہیں، لیکن بنگلور کے اقرا انٹرنیشنل اسکول نے ثابت کیا ہے کہ اسکول اور کالج کی تعلیم کے ساتھ بچے حافظ قرآن بھی بن سکتے ہیں۔ 19 جنوری بروز پیر بنگلور کے جے پی نگر MLR کنونشن سینٹر میں اقرا انٹرنیشنل اسکول کا 13واں اینول ڈے ہوا۔ اس موقع پر حفظ مکمل کرنے والے 9 اسٹوڈنٹس کی دستار بندی عمل میں آئی۔ ان میں 3 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ معروف عالم دین مولانا اکبر شریف ندوی کے ہاتھوں دستار بندی ہوئی۔ اقرا انٹرنیشنل اسکول کا یہ تیسرا جلسہ دستار بندی تھا۔ اقرا انٹرنیشنل اسکول کے بانی و سرپرست محمد نذیر احمد، جو BDA نذیر احمد کے نام سے مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کی تعلیم ایک ساتھ فراہم کرنا ادارے کا بنیادی مقصد ہے اور اس کوشش میں بڑی کامیابی مل رہی ہے۔ 10th کی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کئی طلبہ و طالبات حافظ قرآن بن کر فارغ ہو رہے ہیں۔ اقرا انٹرنیشنل اسکول میں نہ صرف ٹیچرز بلکہ علماء کرام بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 13th اینول ڈے کے موقع پر اقرا کے طلبہ و طالبات نے خوبصورت ادبی ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ خاص طور پر مسلم سائنسدانوں کے کنٹریبیوشنز پر نمایاں پروگرام، بہترین پروگرام پیش کیے۔ ساتھ ہی مورل ویلیوز پر، اخلاقی اقدار پر بچوں کے مظاہرے کافی دلچسپ اور دل کو چھونے والے تھے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Dr. Arshia Anjum and I am the principal of Iqra International School and Iqra Juniors, both North and South branch, alhamdulillah. And we have gathered here to celebrate our 13th annual day celebrations and our 3rd Dastar Bandi ceremony. And alhamdulillah, it's a very elated event. You know, it's a very celestial event, especially the Dastar Bandi was so beautiful and mesmerizing that we witnessed our students getting graduated and getting their certificates. That was an honor and that was a blessing for us that we were a part of that gathering and we were amidst such learned people, alhamdulillah. 9 students this time during the Dastar Bandi session. We had 9 students graduating and before this also, alhamdulillah, we have had great experience doing the ceremony. And now currently our IAS annual day is going on. We just finished with our IJ annual day and the conclusion was also very, very, very beautiful and it gave goosebumps when we were listening to the nasheed that one day Jannah. So we are striving for Jannah and inshallah, biznillah, we will be in Jannah all together. Alhamdulillah, it is a unique feature that Iqra offers with deen and the dunya. It's a combination and it's a balance. We have our academic studies going on and our Hifz program that is called as intensive program where children wish to complete their entire Hifz of the Quran along with their academic studies which are of international level again. We alhamdulillah cater to that and we see the great results coming up. We have our guest of honor, alhamdulillah, for the event and believe me, it gives so much happiness and pleasure to have one of the guest of honors to be our own student. Mashallah, he has been with us since grade 1, Muhammad Mohsin. He has been a product of Iqra, I must say. That he studied at Iqra from grade 1. Now he is doing his medicine in KIMS where he has got that merit seat through NEET. So this cracks all the
myths that are there around that international curriculum is a doubtful curriculum, don't know whether there is a path ahead of it, whether we can attempt the competitive exams in India like JEE or NEET or any KSET. But alhamdulillah, we have our children doing that, and our guest of honor for today, like I already mentioned, Muhammad Mohsin, is one such achiever, alhamdulillah. So that's a blessing for us. It is like we are seeing our own students coming back to us as the guest of honor, alhamdulillah. That's great. He's the alumnus of Iqra. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ادارہ اقرا انٹرنیشنل اسکول 2012 میں بی ٹی ایم لیاؤٹ میں شروع ہوا. سمجھ میں آیا کم از کم ایک پہلے سال میں 70 یا 80 بچوں سے شروع ہوا. اس کے بعد میں بڑھتے 2025 میں ہے نا ہمارے پاس ہے نا 700-800 کے قریب میں بچے ہیں, اور ہر ایک بیچ میں ہے نا ہم لوگ ہے نا دین اور دنیا دونوں کو بیس بنا کے. دیکھیے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اسلام 5 پلر پر کھڑا ہوا ہے. وہ 5 پلر پہ کھڑا ہوا ہے 1400 سال سے لے کر اب تک بھی, لیکن اس پر اسٹرکچر کی بات کوئی نہیں کرتا. ایکچولی پلرز تو ہیں ہمارے, لیکن اس پلر پر اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے. پلرز تو دین ہے, دین بیس ہے. اس کے بعد میں جو ورلڈلی ایجوکیشن ہے, اکیڈمکس ہے, وہ اسٹرکچر ہے. جب تک کا ہے نا ان دونوں کو کوآرڈینیٹ نہیں کرتے اس وقت تک ہے نا دین مکمل نہیں ہوتا. دین اور دنیا کے ساتھ ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ. دنیا میں بہتر کر اللہ, پہلے دنیا بعد میں آخرت. دنیا آخرت کو بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, سمجھ میں, آخرت سے ہٹ کر نہیں. تو 2025 میں اب ہمارے پاس ہے نا 780 بچے یا کچھ ہیں, 800 کے قریب ہیں. آئندہ چل کر ہمارا ارادہ ہے اس سے وی ہیو ٹو کنورٹ انٹو یونیورسٹی. ہم ہماری خود کی ایک یونیورسٹی بنائیں گے, ان کو وہ ارادہ ہے. دعا کیجیے بس اللہ خیر فرمائے. کس طرح تعلیم یہاں پر ہو رہی ہے؟ ایک بچہ جو حافظ قرآن بھی ہو رہا ہے, یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ وہی بولنا, دین اور دنیا. جو پلر بول رہے ہیں اس کے پاس اسٹرکچر اگر نہیں رہا تو صرف پلر ہی رہ جائے گا نا. تو ابھی تک کتنے حافظ یہاں سے کم از کم نا اب تک کا لڑکیاں ایک 20-25 ہوئے ہیں, 31 کے قریب میں ہے نا لڑکے بھی ہوئے ہیں. 2017 یا 18 میں ہے نا مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے ہاتھ سے ہے نا جب, اور مفتی معصوم ثاقب صاحب, دونوں حضرات مل کر ہے نا ایک 15 بچوں کا ہے نا ان کو دستار بندی کی ہے ہمارے اقرا گیمز ولیج میں. جی تو یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. ہم لوگ نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ ملے ہیں ہم لوگ کو, بیسٹ اسکول بول کے, بیسٹ ایجوکیشن تعلیم بول کے, نیشنل ایوارڈ اور انٹرنیشنل کی خدمات بھی ہیں. تو یہ خدمات بھی جاری ہیں. تو کیا پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں سوسائٹی کو, سماج کو, آج کے حالات کے پیش نظر؟ بھائی آج کے حالات کے میں ایجوکیشن از اے مسٹ. وداؤٹ ایجوکیشن ہے نا اندھے لولے بن کر ہے نا جینا نہیں ہے. ایجوکیشن نالج جو ہے نا وقت کے طور پر ہے نا دیٹ از دا ون وچ لیڈس یو. تو ایجوکیشن کی بیداری آ چکی ہے لوگوں میں, ہر بچہ, ہر ماں باپ جو اپنے بچوں کو آج ایجوکیشن ہونا چاہیے. جی اب میں جو بول رہا ہوں دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والا ایجوکیشن ہونا. دنیاوی ایجوکیشن تو بڑے انسٹیٹیوشن ہے, سب جگہ دنیاوی ایجوکیشن مل رہا ہے. جہاں پر ہے نا دین اور دنیا دونوں کو وہاں پر ہے نا اخلاق, تعلیم, بڑوں چھوٹوں کا ادب, سچائی پر ہے نا باقی رہنے کے, اچھے اخلاق کی تعلیم کے ساتھ جو ہے نا ادارے جو ہوتے ہیں اس سے ہے نا ملک کا, قوم کا, ملت کا, سب کا بھلا ہو سکتا ہے. جیسا کہ آج اقرا انٹرنیشنل اسکول کا سالانہ جلسہ ہوا اور یہاں پر آپ مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں کافی عرصے سے اقرا انٹرنیشنل سے ہمارا رابطہ ہے, کافی دیر سے کنیکشن ہے. آج بھی ان لوگوں کی دعوت پہ میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے آیا اور بہت اچھا لگا. سب سے پہلے تو یہاں پہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ صبح تقریباً
10 से 12 बच्चों की दस्तरबंदी हुई, जिसमें हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी और मौलाना खलील अहमद साहब मदनी ये शामिल रहे। बच्चों की काफ़ी सताइश हुई, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे भी स्कूली तालीम के साथ साथ कुरान का हिफ्ज़ भी किए हैं। अल्लाह उन्हें इसमें बरकत अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मेरे पोता पोती भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इनका एजुकेशन का जो निज़ाम है न सिर्फ दुनियावी बल्कि दीनी निज़ाम भी है। मेरा छोटा पोता 4 साल का है जो इत्मीनान के साथ कुरान शरीफ में देखकर कई सारे सूरे पढ़ता है। आयतल कुर्सी, दुआएं वगैरह, नमाज का तरीक़ा, ये सब 4 साल की उम्र में इस स्कूल में सिखाया गया है। और साथ साथ में इनको दूसरे एक्टिविटीज़ जैसे फ़ुटबॉल, क्रिकेट और एकेडमी की जो भी ये हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे दर्जात में इन्होंने एजुकेशन और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा रखा है। इसके लिए मैं इन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ कि इन्हें और अल्लाह ताला तरक्की दे और इन्हें कामयाबी दे। लोग इन्हें अरबों का दार्शनिक भी कहते हैं। इन्होंने प्रकाश विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। इन्होंने विज्ञान और दर्शन को एक साथ जोड़कर ज्ञान को नई दिशा दी। ज्ञान सिर्फ अमीरों या राजाओं का अधिकार नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति का अधिकार है। इसी कारण उन्होंने अपने शोध कार्यों को पुस्तक में लिखा ताकि सबको उपलब्ध हो। धन्यवाद। Al-Kindi, a 9th century philosopher, mathematician and a scientist. People also call him the philosopher of the Arab. Physician, scientist and thinker. I wrote the Canon of Medicine, a book that helped doctors for many years. I am Fatima Al-Fihriya. I founded the world's oldest university, Al-Qarawiyyan. To spread knowledge and learning, I believe education has power to change the world. I discovered how light travels and how our eyes see objects. My experiments changed the way the world understands vision and science. I'm Ibn Zakaria Al-Razi, a great doctor, scientist and chemist. I helped improve the making of soap and used it to keep people healthy and clean. I wrote many medical books and believe that cleanliness and care are important for good health. I am Maryam Al-Surlabi, a skilled astronomer who made astrolabes to study the stars and sky. Through science and creativity, I help people to understand the universe. I am Abbas Ibn Firnas, a great inventor and explorer. I designed flying wings and bravely tried to fly, becoming one of the first people to experiment with human flight. My curiosity and courage inspired future discoveries in aviation. I am Ismail Al-Jazari, a brilliant engineer and inventor. I created water clocks, machines, and early robotics. My inventions laid the foundation for modern engineering. I am Abu Al-Wafa, a mathematician and astronomer. I studied the stars and improved trigonometry. I believe numbers and the sky can reveal the wonders of the universe. I am Zainab Al-Shahada,
a scholar, poet, and master calligrapher. I was known for my beautiful handwriting and love for knowledge. Through calligraphy and learning, I showed that art and education go hand in hand. I am Jabir ibn Hayyan, known as the father of chemistry. I introduced important scientific experiments and invented tools still used in laboratories today. My work helped people understand medicines, chemicals, and everyday substances, making science useful for humanity. Was a time of learning, innovation, and service to humanity. These role models remember our rich Islamic heritage, take pride in our golden age, and stay inspired to learn, explore, and contribute positively to the world just as they did. إذا كنت تظن أن كل من يدرس على رجل العالم بدون ما هو permanent scholar فضع علامة على رأسك ليس من الرحل لعلك تستطيع أن تقرأ رسالتي بنفسك perhaps you'll be able to read the letter by yourself. You are for this trip. Yum yum yum, banana yellow, yum yum yum, happy fellow. Yum yum yum, across the land. Yum yum yum, banana yellow, yum yum. Yellow, yum yum yum, happy fellow. Yum yum yum, curry fun. Yum yum yum, before we kill, we say Bismillah. Abdullah Rainer. A big round of applause for our winners. I think my mom is amazing. She wakes early in the morning with the smell. Little angel. Then she makes something warm for me to drink. Cause it's cold out there, she thinks. Then she walks me to school, yes, I ain't no fool. I just think my mommy is amazing. She makes me feel like I can do anything. There's nowhere inside I'd rather be. C'est aujourd'hui la plus entièrement ouverte dans le monde. On étudie beaucoup de choses, la loi, l'astronomie et la médecine. Je pense que le devoir est devenir de créateur et pas seulement de consommateur. Le Coran dit que pour changer notre vie, nous devons changer nous-mêmes. Le message est simple. L'éducation est la solution pour un avenir meilleur. Good, still open. Many things are said there. Law, astronomy, and medicine. I think we must become creators again, not just consumers. My message, the Quran says that we change our lives, we must change ourselves. My message. It's so sunny. Everyone would love something cool to drink. That's true. Let's make lemonade and sell it. We can earn some money too. That's a great idea. But remember, we should earn in an honest way. We must use clean water and good lemons. But if we use normal tap water and old lemons,
we can save money and earn more profit. That should have happened. Walaikum Assalam. Uncle, it's 10 rupees for one glass. But Fatima, we worked hard to make this lemonade. Why did you give it for free? Because helping those in need makes Allah happy. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The one who helps others, Allah will help in return." We can earn blessings too, not just money. Yes, it's true. That's sadaqah, giving from what we have. Allah will reward us with more than 10 rupees. May Allah bless you, children. Your kindness made my day. Jazakallahu khairan. The children felt peaceful and happy inside. They learned that true success comes from honesty and kindness. Kindness brings Allah's love. في كل نداء معنى عظيم يذكرنا بالله رب الرحيم. حي على مع المؤمنين كصف القلوب. And the Punctuality Award goes to Amina Tahrim. A big round of applause for our winner. Also, Umme Ammara Sharif, please report here. Jazakallahu khair. Please report immediately. والثاني هو الصلاة 5 صلوات في اليوم. وقت صلاتك لا تنساه لا يلهك لعب أو نوم. وقت صلاتك لا تنساه لا يلهك لعب أو نوم. هيا هيا يا أطفال نحضر أوراقا أقلام وبجد هيا في الحال نكتب أركان الإسلام. وبجد هيا في الحال نكتب أركان الإسلام. ثالث ركن يا أطفال إنه زكاة المال. ثم رابع الأركان إنه صوم رمضان. شهر الرحمة والغفران شهر الذكر والقرآن. شهر الرحمة والغفران شهر الذكر والقرآن. هيا هيا يا أطفال. நீங்கள் மட்டுமல்ல நம்ம வாழ்க்கையை எளிதாக்கும் ஒரு கருவி. நான் எழுதிய நூல் அல் கிதாப் அல் முக்தசர் அறிமுகப்படுத்தினேன். கடினமான கணிதத்தை அனைவருக்கும் புரியும்படி எளிமைப்படுத்தினேன். But the two people listen to him? No, most of them didn't listen. Why did he need such a big ark? Because a big flood was going to come. Allah wanted to save the good people and the animals.
function